کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ارادیہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ فون کی آواز سے ارادیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اس وقت اسے کس کا فون آ سکتا ہے، اور ویسے بھی حمزہ اور شاہ بھائی کے علاوہ اس کا نمبر کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت اسے کون کر سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی رونگ نمبر ہو۔ حمزہ کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہو رمشا؟ انتہائی خوبصورت لیکن شاطرانہ آواز اس کے کان میں گونجی۔ ارادیہ کے ہاتھ پیر کانپے۔ اس نے ڈر کر فون بند کر کے دور پھینکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ ان لوگوں نے میرا نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت جلد ہی مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ ارادیہ کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ پر رحم فرما، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اب نیند ارادیہ کی آنکھوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا اس کا بچپن۔ وہ 7 سال کی تھی جب ایک دن اس کا باپ مارا گیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا سوتیلا باپ جواریا اور شرابی تھا۔ ابھی ان کی شادی کو مشکل سے چند سال ہی گزرے تھے جب اس کے سوتیلے باپ نے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اس کی ماں کو پیسے کے لیے بیچ دیا، جس کے بعد اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی ماں کو بد کردار قرار دیا۔ سوتیلے باپ نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا، اور جس دن وہ 18 سال کی ہوئی اسے کوٹھے پر بیچ آیا۔ لیکن ارادیہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے سوتیلے باپ سے نفرت تھی، وہ جو صرف کہنے کو باپ تھا۔ اسے 10 لاکھ کی رقم میں بیچ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جس کوٹھے پر اسے بیچا گیا، وہاں عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروائی جاتی تھی۔ وہاں کوئی بھی آدمی ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ آگے اس کی مرضی، وہ اسے عزت کی زندگی دے یا پھر گھر کی نوکرانی ہی کیوں نہ بنا کے رکھے۔ لیکن جو لڑکی یہ گندا اور گھٹیا کام نہیں کرنا چاہتی، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جو شخص اس کے ساتھ نکاح کر کے لے کے جاتا، اس سے اپنی مرضی کی رقم لی جاتی، اور جب اس لڑکی سے دل بڑھ جائے تو اسے واپس اسی کوٹھے پر چھوڑا جاتا۔ کیسے عجیب لوگ تھے یہ جو نکاح جیسے بندھن کا مذاق بناتے تھے۔ ایسی لڑکیاں جو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں نکاح کا لالچ دے کر یہاں سے لے جایا جاتا، اور چند 1 مہینے گزرنے کے بعد پھر اسی جگہ لا کر پھینک دیا جاتا، اور تب ان لڑکیوں کا عزت کی زندگی گزارنے اور نکاح کا بھوت سر سے اتر جاتا۔ سفیان ملک بھی انہی میں سے ایک تھا جو ارادیہ سے نکاح کا امیدوار تھا۔ لیکن ارادیہ اپنی عزت نفس کو اس طرح سے روندتے ہوئے نہیں دیکھ پائی، اور نکاح سے 1 رات پہلے اس دوگلے نکاح سے بھاگ گئی۔ وہ اس پاک بندھن کا مذاق نہیں بنا سکتی تھی۔ کیسا معاشرہ ہے ہمارا، جہاں ہر چیز کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ نکاح اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو بھی صرف نفس کی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے بھاگ کر وہ ریلوے اسٹیشن کی ایک ٹرین میں چھپی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن اس ٹرین میں نہ ڈھونڈ پائے۔ وہ اس طرح سے ارادیہ کراچی آ پہنچی۔ نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کھانے کو کچھ ارادیہ کے پاس کوئی رقم موجود تھی، سوائے اپنے کانوں میں پڑی اپنی ماں کی بالیوں کے علاوہ، جسے اس نے کوڑیوں کے دام بیچا۔ اس کا ارادہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلنے کا تھا۔ وہ کیسے بھی یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی اس کے پاس رقم ہونا ضروری تھی۔ اسی لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جوان جہان لڑکی جو اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی، جانے کتنی راتیں کراچی کی سڑکوں پہ گزار رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ارد گرد اچھی اور گندی نظریں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہر نظر کی پہچان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہی تجربہ اور نہ ہی اچھی ڈگری۔ اسے کوئی بہت اچھی نوکری چاہیے بھی نہیں تھی۔ اسے تو صرف کسی طرح پاکستان سے نکلنا تھا۔ وہ ہر روز جاب ڈھونڈتی، لیکن شاید اس طرح کی لڑکیوں کو کوئی نوکری بھی نہیں دیتا۔ اس نے کوئی بڑی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ اسے تو کوئی چھوٹی سی نوکری چاہیے تھی۔ شاید اس کے نصیب میں وہ بھی نہ تھی۔ اس کے پاس جتنی رقم تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ اسے کراچی آئے 13واں دن تھا۔ آج پھر وہ جاب ڈھونڈنے جا رہی تھی جب سڑک پر اس سے ایک آدمی ٹکرایا۔
اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری سی چیز تھی جو اس کے بازو پر بہت زور سے لگی۔ سوری، وہ آدمی معذرت کر کے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ریوالور ارادیہ دیکھ چکی تھی۔ ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ جبکہ وہ آدمی آگے بڑھ چکا تھا، وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جب اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی ریوالور سے کسی آدمی کو سب کی نظروں سے بچا کر نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آدمی کوئی قاتل ہے اور یہاں کسی کو مارنا چاہتا ہے۔ خوف کے مارے ارادیہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس کی نظر سامنے گاڑی میں بیٹھے اس شخص پر پڑی جس کو وہ شخص مارنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں ایک مغرور سا شہزادہ بڑی شان سے بیٹھا اپنے فون پر مصروف ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یا اللہ خیر! ارادیہ کے اندر انسانیت جاگی۔ اس نے اپنا خوف ایک طرف رکھا اور ٹریفک کی گاڑیوں سے نکلتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے اس گاڑی کی طرف آئی۔ سنیے بھائی، وہ آدمی آپ کو مارنا۔ وہ جیسے ہی شاہ کی گاڑی کے پاس پہنچی، ایک گولی نے اس کے بازو چھلنی کر دیا۔ شاہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اسے تھام لیا۔ تبھی ٹریفک کھل گئی اور گاڑیوں کا ریلا چل پڑا۔ شاہ نے ہر طرف دھیان دیا لیکن گولی کہاں سے آئی ہے وہ سمجھ نہیں پایا۔ اچانک لڑکی کے بے ہوش ہونے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی، جن کی پرواہ کیے بغیر شاہ نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ اس کے بازو سے گولی نکال دی گئی۔ ارادیہ کو تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ جب شاہ اس سے ملنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو وہ فوراً نقاب کرنے لگی کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنی ماں کی بیچی ہوئی بالیوں سے سب سے پہلے اپنے لیے نقاب خریدا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ نے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ارادیہ نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ تھینکس، تم نے میری جان بچائی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے؟ شاہ نے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھ سے ٹکرایا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا اور پھر وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ گولی بازو کی بجائے تمہارے سینے پہ بھی لگ سکتی تھی، تم مر سکتی تھی۔ ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، دوسروں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ شاہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ نہیں بھائی، میری جان کسی کام کی نہیں ہے۔ کاش خودکشی حرام نہ ہوتی، اس وقت تک میں مر چکی ہوتی۔ ارادیہ کے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان پایا، لیکن اس کے لفظوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ ہے۔ اگر تم پہلے خودکشی کر چکی ہوتی تو آج میں بھی مر جاتا، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں شاید، اللہ نے اسی لیے مجھے زندہ رکھا ہے۔ تم مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں انہیں یہاں پر بلا سکوں۔ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں۔ کراچی نوکری ڈھونڈنے آئی تھی، وہ بھی نہیں ملی، ارادیہ نے افسوس سے کہا۔ لیکن آگے پیچھے کوئی تو جانتا ہوگا تمہیں؟ شاہ نے پوچھا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے انداز سے میں طنزیہ مسکراہٹ اس نے محسوس کی تھی۔ تمہیں کچھ دن یہی رہنا پڑے گا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شاہ نے پوچھا۔ وہ یہاں اپنی پہچان ختم کرنے آئی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس کو اس کے نام کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے قریب کھڑی نرس کو دیکھا جو شاید شاہ نے اسپیشلی اس کے لیے رکھی تھی۔ اس کا دھیان نرس کے بیج پہ گیا جس پر ارادیہ ایمان لکھا تھا۔ ارادیہ، نرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن ارادیہ اگنور کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور نوکری کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ آخر تم نے شاہ کو بھائی بولا ہے، اب یہ بھائی اپنی بہن کے لیے کچھ تو کرے گا۔ شاہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا اور جاتے جاتے اسے بہن ہونے کا مان بخش گیا۔ اتفاق دیکھیے، میرا نام بھی ارادیہ ہے اور آپ کا بھی۔ نرس مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ اب آپ نقاب ہٹا سکتی ہیں، اب یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا۔ نرس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ مردوں سے پردہ کر رہی ہے، اس لیے بولی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی نہیں جان سکتی تھی کہ وہ تو اپنے آپ سے چھپ رہی ہے۔ اس کے بعد شاہ روز ہی دن میں ٹائم نکال کر اس سے ملنے آتا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں نے تمہاری نوکری کا انتظام کر دیا ہے۔ شاہ نے اسے آ کر خوشخبری سنائی۔ ویسے کہاں تک پڑھی ہو تم؟ شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میٹرک۔ بڑی مشکل سے ارادیہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا، جسٹ میٹرک۔ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں لگتی تم، آگے کیوں نہیں پڑھی؟ نالائق ہو کیا؟ شاہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرے ابو نے مجھے کالج نہیں جانے دیا، ارادیہ نے کہا تو شاہ کو افسوس ہوا۔
نہ جانے کیوں لوگ بچیوں کو آگے نہیں پڑھنے دیتے، جبکہ یہی بچیاں ہمارا مستقبل ہے۔ پڑھی لکھی عورت ہی اپنا گھر سنوار سکتی ہے، لیکن ایک پڑھی لکھی عورت کو مرد ہمیشہ اپنا مقابلہ سمجھتا ہے۔ شاہ نے افسوس سے کہا، خیر کوئی بات نہیں، تم پرائیویٹ آگے پڑھو گی۔ شاہ نے اسے حکم دیا، تم میری کمپنی میں جاب کر رہی ہو، تمہیں زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹنر مجھے یہ جاب کرنے دیں گے۔ میرا مطلب ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ 2 پارٹنرز ہیں، تو کیا آپ نے ان سے بات کی ہے اس جاب کی؟ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بننا چاہتی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے تو سارے امپلائیز کو وہی ہینڈل کرتا ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شاہ کی بہن ہو۔ اس نے ایک بار بھی شاہ کو اپنا چہرہ نہ دکھایا تھا اور نہ ہی شاہ نے ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا۔ آفس میں بھی اس کے نکاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ سارے کام نکاب میں کرے گی۔ اسے جاب کرتے تیسرا دن تھا جب اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ اسے زیادہ مشکل کام نہ دیا تھا، جبکہ اس کی تنخواہ اس کے کام سے کہیں گنا زیادہ تھی، اور اسی بات سے حمزہ کو اعتراض تھا۔ حمزہ نے اسے اپنے آفس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ اس جاب کے لائق بھی ہے یا نہیں، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ لڑکی نقاب میں دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، اس میں کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر تھا۔ حمزہ نے اپنے لیے جیسی لڑکی سوچی تھی، پردہ دار، پرہیزگار، پاک دامن، شرمیلی سی لڑکی، حمزہ نے اسے کوئی بھی سوال کیے بغیر بھیج دیا۔ کیا مطلب ہے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ کوئی تو ہوگا سربراہ جس سے رشتے کے بارے میں بات کی جا سکے۔ حمزہ نے شاہ کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تو کس کا رشتہ لے کے جا رہا ہے؟ اس کے لیے شاہ نے پوچھا۔ اپنا جواب بالکل مختصر تھا، لیکن اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں شاہ کو خوشی ہوئی۔ اسے اچھی امید دلا کر اس نے خود ہی ارادیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ آج کل آفس کی طرف سے دیے گئے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج شام شاہ اس کے گھر آیا۔ ارادیہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے صرف بھائی کہتی ہو یا بھائی مانتی بھی ہو؟ شاہ نے بنا تہمت باندھے بات کرنا شروع کی۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں شاہ بھائی، آپ میرے بھائی ہیں اور میں دل و جان سے اس بات کو قبول کرتی ہوں۔ ارادیہ کے لیے شاہ کے احسان بلانا آسان نہ تھا۔ دیکھو ارادیہ، تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور بھائی ہونے کے حق سے میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ نے زندگی میں ایک دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہ دیکھا تھا، لیکن بہن کا رشتہ ملتے ہی اسے حق جتانا آ گیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ ارادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ آج پہلی بار شاہ نے اسے بے نقاب دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ بات ارادیہ کو محسوس نہ ہونے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارادیہ اس کے سامنے گھبرائے۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہوں، ارادیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شادی؟ لفظ لڑکھڑا کر اس کی زبان سے نکلا۔ تم میرا اکلوتا رشتہ ہو ارادیہ، تمہاری طرح میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے سوائے ایک دوست کے۔ کیا تم میرے دوست سے شادی کر کے اسے میرا بہنوئی بنا کر تم میری بھابھی بنو گی؟ دیکھو تم انکار نہیں کر سکتی۔ شاہ نے پہلے پوچھا پھر حکم دیا۔ حمزہ بہت اچھا ہے اور میں یہ بات جانتا ہوں، تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری طرف سے ہاں کر کے آیا ہوں۔ شاہ کا حق جتانے کا انداز بھی نرالا تھا۔ اپنی حقیقت بتائے بغیر وہ حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ کو ایک پردے دار، پرہیزگار، پاک دامن لڑکی چاہیے تھی، جو ارادیہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو ارادیہ بھی نہیں تھی۔ کوٹھے پر پھینکی ہوئی لڑکی، کوٹھے سے بھاگی ہوئی لڑکی، کیا عزت تھی اس کی دنیا کی نظروں میں؟ وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر تم ہاں کر رہی ہو تو کل نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ شاہ سے ملے ہوئے اسے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن اس کا حق جتانے کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے جانتی ہو اسے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، جہاں میرا بھائی کہے گا، جب میرا بھائی کہے گا میں ادھر شادی کر لوں گی، ارادیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس پر شاہ کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں یہ خبر اس کمینے کو سنا کے آتا ہوں، پھر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے۔ تمہارے لیے دلہن کا لباس خریدنا ہے، پھر نکاح کا انتظام کرنا ہے۔ کتنے کام ہیں مجھے زندگی میں، پہلی بار میں کسی کی شادی کا انتظام کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی میں کوئی بھی کمی ہو۔ شاہ نے مسکرا کر کہا۔ شاہ بھائی، کیا نکاح سادگی سے نہیں ہو سکتا؟ ارادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن حمزہ بزنس مین ہے اور لوگ اسے جانتے ہیں،
تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی حمزہ پردے کے معاملے میں تھوڑا سخت ہے، وہ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ شاہ نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ ارادیہ نے اپنی حقیقت کبھی بھی کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے بچپن سے محرومیاں دیکھی تھی، خوشی کیا ہے وہ جانتی تک نہ تھی، لیکن اب اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر اس کا بھی خوشیوں پہ کوئی حق تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ ایک ہاؤس وائف کی طرح رہے گی، آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گی، تو کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ پھر کبھی نہ کبھی حمزہ کو اپنی حقیقت بتا دے گی، لیکن اس کے لیے اس کو حمزہ کو اعتبار میں لینا تھا۔ وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی تھی، اپنی حقیقت بتائے بغیر اس سے شادی کر رہی تھی۔ وہ ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کچھ وقت گزرتے ہی کوٹھے کے سبھی لوگ اسے بھول جائیں گے۔ آخر وہاں دن میں ہزاروں لڑکیاں آتی ہیں، نگاہ بیگم اسے کیسے یاد رکھے گی؟ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ آج بھی نگاہ بیگم نے اسے یاد رکھا تھا۔ وہ آج بھی اس کی تلاش میں تھی اور اب اس کے بہت قریب بھی تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔